کہ پاکستان میں پہلے تو دیکھیں یہ کمپیریزن کر لیں ان سٹیٹمنٹس کا اور پھر عمران خان کے اور تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی سٹیٹمنٹ کا. ایک بھی جگہ کے اوپر عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا, کبھی کسی کا انہوں نے تذکرہ تضحیک آمیز انداز میں نہیں کیا, کبھی ہم نے اس طرح سے اداروں کو بلیم نہیں کیا. جہاں تک فوج کے ادارے کی تعلق ہے, عمران خان کی واضح ہدایات بھی ہیں, پالیسی بھی ہے کہ دیکھیے اگر فوج کا ادارہ کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا. 3 اس وقت حصوں میں جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے, جس کے پیچھے پاکستان کے نون اینیمیز ہیں, جانے بوجھے ہوئے دشمن ہیں, وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہو جائیں گے اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جو دراصل پاکستان کے خلاف ہے, جو ایک طبقہ جو پاکستان کے فوج کے خلاف ہے, وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑا لیڈر پاکستان کی اور عمران خان پاکستان کی نہیں امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, ان کو اگر آپ اس طرح سے اس وقت کے کرائم منسٹر یہ بیان دیں گے اور ان کے بیانات کو اس طرح سے سیاسی استعمال کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر ریٹیلیشن آئے گی. اور یہ ریٹیلیشن صرف پاکستان کی جو طبقہ ہے اس تک محدود نہیں رہے گی, یہ پاکستان میں ہر جگہ پر محسوس ہوگی. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو اپنے کرائم منسٹر کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں. اور مریم نواز کی باتوں کو سنجیدہ ہم نہیں لے رہے ہیں, لیکن یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے یہ کافی نہیں ہے. مریم نواز کو کی یا گفتگو کے اوپر وہ خود معافی مانگیں, یا ان کی پارٹی جو ہے, کیونکہ وہ ابھی پارٹی کی عہدیدار بھی ہیں جہاں تک میرا معلومات ہے, ان کی پارٹی ان کی طرف سے معافی مانگے اور قوم سے یہ معافی جو ہے ان کو مانگنی چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کرے, وہ بالکل جو ہے وہ غیر سنجیدہ خاتون ہیں, یہ تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے, اس کے اوپر یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو غیر سنجیدہ قرار دے کر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو ان کی بیانات جو ہیں اس کے اوپر معافی ہر صورت میں جو ہے وہ مانگنی ہوگی. جہاں تک پاکستان کے سیاسی حالات کا تعلق ہے وہ دگرگوں ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی ایک انتہائی برے حالات کا شکار ہے. معیشت کے اوپر چونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, وہ جو ٹاپک ہے وہ میں ہم کے لیے چھوڑ رہا ہوں. لیکن پاکستان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے, پاکستان میں ایک بہت بڑی جو اجتماع ہے, ایک بہت بڑا جو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کنسنسس کر چکے ہیں, ایک اجماع کر چکے ہیں, ایک اتفاق رائے کر چکے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا وہ ایک غیر ملکی سازش اور غیر ملکی احکامات کے اوپر ہٹایا گیا تھا, اور یہ چیز پاکستان کے عوام کو تسلیم نہیں ہے. لہٰذا اس وقت پاکستان کی سیاست ایک بہت ڈویزو ہے. اس کے اندر جو اس وقت کا حکمران طبقہ ہے, عوام میں اس کے لیے نفرت پائی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے. اب یہ الیکشنز آپ زیادہ نقصان کر کے کریں گے یا کم نقصان کر کے کریں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. اس وقت ہم نے اپنی جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. پاکستان کے تمام طول و عرض سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. 20 تاریخ تک انشاءاللہ حتمی تاریخ کا بھی اناؤنس ہو جائے گی, جو کہ 20 مئی سے لے کے 29 مئی کے درمیان میں ہوگی. اور اسلام آباد کے اندر پاکستان کی تاریخ کا نہیں, جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انشاءاللہ یہاں پر ہوگا, اور ہر پاکستان کے ہر گاؤں سے, ہر قضیے سے, ہر علاقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے. اور بہتر یہ ہوگا کہ لانگ مارچ سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. یہ وہ واحد عمل ہے
جس سے آپ پاکستان کی سیاست کو نارملائز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نارملائز نہیں کریں گے تمام تر نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے پرچے کرنے کی روایت ہے اس کو زندہ نہ کریں۔ آپ کی حکومت وہ پہلی حکومت ہے پرائم منسٹر صاحب جس نے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے۔ آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو یہاں پر سینسرشپ ہے، ARY کو جس طریقے سے بند کیا گیا کل کے جلسے میں، اس کے بعد مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو اس وقت سینسرشپ لگائی گئی، جس طریقے سے اینکرز کو نوکریوں سے برخاست کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اونرز کو ان کے بزنسز تباہ کرنے کی بات کی گئی، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے، اور یہ چند ہفتوں میں یہ سب کچھ ہوا، اور انشاءاللہ یہ چند ہفتے بڑی جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہے اس کے اوپر میں اب حماد اظہر صاحب کو کہوں گا کہ ذرا بات کریں۔ شکریہ جی۔ جس طرح پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا اور ایک رجیم چینج پاکستان میں لایا گیا، تو ایسی ہی صورتحال اب ہمیں معیشت پہ نظر آ رہی ہے۔ 1 ماہ گزر گیا ہے اس حکومت کا، اور جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیبل کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، تب سے لے کے اب تک 5.7 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود جو ہے وہ 2009 سے لے کے اب تک کی بلند ترین شرح پہ ہے۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح جو ہے پچھلے 1 ماہ میں وہ بھی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آٹا، مرغی، پیاز اور باقی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل نہ فیصلہ سازی کر پا رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کا اس کے اوپر حکمت عملی بنا پا رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ فائنانس ڈویژن کے اگر افسران سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا ایک شخص وہ ایک فرق اکنامک پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وزراء ان کی سوچ فرق ہے۔ IMF کے معاملے کے اوپر ابہام پایا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو پا رہی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر ابہام پیدا کیا گیا جس سے آج بھی ڈیزل کی شارٹیج ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ اسی طرح نالائکی اور بد انتظامی کے باعث بالکل ایک غیر ضروری رمضان میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے گزارا گیا جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1300 پوائنٹ کریش کر گئی ہے، اور پچھلے 11 ٹریڈنگ سیشنز میں وہ کلیکٹیولی 2900 پوائنٹس کریش کر چکی ہے۔ صرف آج پاکستانی روپیہ 1 روپے 25 پیسے ڈالر کے مقابلے میں انٹر بینک ریٹ میں کمزور ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح بے ہنگم اور ابہامی کیفیت کو برقرار رکھا گیا تو یہ معیشت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ اور اب آپ اس کا ذرا موازنہ کریں کہ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے نئے پاکستان میں 5.5% اکنامک گروتھ دوسرے سال میں رجسٹر کر رہے تھے ہم۔ 4 مارچ کو 22 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں پڑے تھے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ اکنامک جو ہمارا ایکسپورٹس ہیں 32 ارب ڈالر، ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر تاریخ کی بلند ترین شرح پہ پہنچ چکی تھیں، عالمی ادارے تعریف کر رہے تھے۔ لیکن پھر جب پرانا پاکستان آیا تو جو اس وقت یہ تباہی برپا ہے ملک میں، یہ تو کرونا کے دور میں بھی معیشت کا یہ حشر نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپنے 1 ماہ کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال اور بے ہنگم جو معیشت کو چھوڑ کے فیصلہ سازی نہ کر کے اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔ تو جس طرح پاکستان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے اب الیکشنز کی طرف جانا ضروری ہے، اب پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے بھی الیکشنز تک جانا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا ایک توڑ یہ بھی تھا کہ آپ روس سے سستی LNG اور سستا گیس اور سستا تیل لیتے، جس کے ہم نے جس کا باقاعدہ جب میں وزیر تھا توانائی کا تو باضابطہ طور پہ ہم نے اس کے مذاکرات شروع کیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کی 2 میٹنگز خود چیئر کی اور اس پہ بریفنگز لیں، اور اپریل کے اندر ہم پہلی کارگوز پاکستان میں لانے کا سستے تیل کی پلان کر رہے تھے، ہم نے ایم کیا ہوا تھا، اور اب مئی آ گیا ہے
اور ہمارے جانے کے بعد ان مذاکرات کو کسی نے کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. تو لہٰذا اگر انہوں نے ایسے ہی معیشت چلانی ہے تو یہ صرف پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ نہیں کیا گیا, یہ پاکستان کی معیشت پہ کیا گیا رجیم چینج کے ذریعے. اور آپ جتنی جلدی ہو سکے انتخابات کرانے چاہیے اس سے پہلے کہ نقصان مزید ہو جائے. بہت سر یہ بتائیے گا 20 تاریخ کو پنجاب کے جو منظم اراکین ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن دینا ہے. آپ نے 20 تاریخ کے بعد ہی اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈیٹ آپ کو اپنے کارکنان کو بتائیں گے. کیا آپ لوگوں نے وہ 20 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حساب سے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں, یا کہ فیصلہ اس طرح سے آئے گا تو اس کی اسٹریٹجی کوئی اور ہوگی یا دوسرے طریقے سے؟ اور دوسرا سر ایک اور اس کے ساتھ کہ کیا سر یہ ممکن ہے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے عدالتوں کا اس سارے سیاسی معاملات میں کردار آ رہا ہے, تو کیا آپ کے اس لانگ مارچ کے اوپر بھی عدالتوں سے حکومت اگر رجوع کرتی ہے تو آپ کی اس بارے میں بھی تیاری ہے؟ لیکن جی وہ تو ہم نے ہر جگہ کے اوپر لیگل ٹیمز کریٹ کر دی ہیں جو لانگ مارچ میں جہاں جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو منگل اور بدھ کو لگا ہوا ہے یہ کیس. یہ تو بدھ کو فیصلہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو قطعی طور پہ آگے نہیں جانا چاہیے. جو ایم پی ایز ہیں ان کا تو ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے دیے ہیں سارا. اور یہ بدھ کو ہر صورت الیکشن کمیشن مہربانی کرے اس کا فیصلہ کرے. یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے جو تمام پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے وہ لوٹوں کے کیس فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ اس کا فوری فیصلہ کرے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کا فوری فیصلہ کرے. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہماری مطابق کہ آپ کی جو جلسوں کا شیڈول جاری ہو چکا اس کو کس طریقے جلد سے جلد سے ریپ اپ کیے جائیں یا ان کو نہ ہونے دیا جائے. اس حوالے سے دوسرا میرا کوشچن ہے حماد صاحب سے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ منشا ہے ان کی یا ان کی نے یہ کہا ہے کہیں کہ وہ جون اینڈ تک $160 تک لے آئیں گے. ایسی کون سی کدھر سے کی آگے ہونے پر؟ تھینک یو سر. پہلے جواب اسحاق ڈار کا دے رہے ہیں. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ جس طرح جو معاشی پالیسیز انہوں نے برقرار رکھی. ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹس نہ بھی بڑھیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے دور میں امپورٹس کی قیمت کم تھی اور روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیو کر دیں تاکہ دوسرے ملکوں کی ایکسپورٹس کو سبسڈائز نہ کیا جائے. دیکھیں یہ کوئی سنجیدہ آپ معاشی ماہر سے پوچھ لیں تو ایسے شخص کو تو فائنانس ڈویژن کے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں قریب نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ وہ تو ان کی سوچ تو اتنی خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوتا پچھلی حکومت میں تو جب 2016-17 میں آئل پرائسز کریش کی تھیں تو ہم ریزروز بلڈ اپ کر سکتے تھے. ہم ریزروز بلڈ اپ کرنے کے بعد اپنی امپورٹس کو ماڈریٹ کر سکتے تھے اور ہمیں پھر اکنامک اسٹیبلائزیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اسلام آباد میں فواد چودھری اور حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب لاہور میں ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. دیر از اے ڈیوائیڈڈ تھاٹ کہ ایک جھوٹ ہے اس پہ کمیشن کیا کرنا. اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا, کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. کون سی غداری, کیسی غداری, کون سے کریکٹرز, یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے. میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چھینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر کئی مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر کئی مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے؟ آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا, آپ کی